الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت اور سعادتوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ایک رحمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، مگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم عظیم ہستی کا ذکر کریں گے۔ آج بھی الحمدللہ 2 دن سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سن رہے ہیں، مگر آج ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ کہ وہ پیارے صحابی، آپ تصور کریں کہ جن کا نام آئے تو کیسر و کسریٰ کے تخت کانپ جائیں۔ وہ عظیم صحابی، وہ بہادر اور شجاع صحابی کہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں، بڑے بڑے حکمران کانپتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں کانپتی ہیں۔ آپ کا ایک طرف رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ کفر آپ کے نام سے کانپتا ہے، شیطان راستہ تبدیل کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ کا خوف خدا بھی مرحبا، آپ کی عاجزی بھی مرحبا، آپ کا تقوی، آپ کی انکساری بھی مرحبا۔ لیکن اس دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہی ہے، لیکن جب بندہ جائے، اب دیکھیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کس قدر زیادہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت آئے، اور جب موت آئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت آئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ دونوں ہی دعائیں آپ کی قبول فرمائی۔ شہادت کا رتبہ بھی ملتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں موت آتی ہے۔ دیار سے نبی کریم علیہ السلام کے دیار، حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آپ اس دنیا سے کوچ فرماتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کمال کتنا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے، آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ وہ روضہ مبارک جہاں پر 70,000 فرشتہ صبح آ کر سلامیاں پیش کرتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آ کر سلامیاں پیش کرتا ہے۔ جو ایک مرتبہ فرشتہ اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، وہ اسے قیامت تک پھر موقع نہیں ملے گا اس مبارک جگہ پر۔ اور پھر سب سے بڑی خاص بات یہ کہ حضور علیہ السلام کا قرب ملا، ایسا قرب کہ قیامت تک کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے وزیر کو اپنے قدموں میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اور دوسری طرف حضرت عمر کا ہاتھ ہے، اس شان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو لے کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ایک مرتبہ پھر یہ منظر کا نظارہ کیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، کھلے گی،
پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کا ہاتھ پکڑ کے محشر کے میدان میں داخل ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیاری ہستی ہیں جو جنتی صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رہے گا۔ مبلغین سے ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو ضرور کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کمنٹس انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز الحمدللہ روزانہ آتی ہیں، آج بھی انشاءاللہ آپ کے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آئیں گی۔ کون سی دعا ہوگی انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم قاری صاحب سے آج کی دعا انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری کاشان صاحب ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے پیغام قرآن سیگمنٹ کرنا ہے۔ قاری صاحب کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک قاری صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ قاری کاشان مدنی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے گئے، متقی لوگوں کے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالوں میں اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، غصہ پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، احسان کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اللہ پاک کی رحمت سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ غصہ کے حوالے سے یہاں آیت مبارکہ میں بات ہوئی۔ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں کہ جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصہ میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح عفو درگزر کی یہاں پر بات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں،
تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان کی باندی وضو کرواتے ہوئے آپ پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، چہرہ کچھ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر اس نے عرض کی اللہ اکبر وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اس نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر ان چاروں صفات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کو جو آج کا سبق دینا ہے، آپ سے گزارش کریں گے کہ اچھے انداز میں ویڈیو بنا کر آپ بھیجیں، اور 9 بجے سے پہلے آپ نے 0308262600 اس نمبر پر واٹس ایپ کر دینی ہے۔ سبق کیا ہے قاری صاحب سے سنتے ہیں جی۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا، یہ آج کا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ پاک کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں کی جو ویڈیو آپ نے بنانی ہے 9 بجے سے پہلے آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے۔ قاری صاحب آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی بھائی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ عاصم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں دونوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے مبلغین تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ کال کر کے مبلغین سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مبلغین سے، اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، ضرور کال کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ اے جلوائے جانا
تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے
ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ ہے جلوائے جانانا ہے جلوائے جانانا ہے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ذکر ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ، حضور کی اہل بیت کا ذکر بھی اللہ پاک ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اسی دین کو صحابہ اکرام نے آگے پہنچایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانا، ظاہری پردہ فرمانا، پھر صحابہ اکرام اس دین اسلام کی ترویج اشاعت فرماتے ہیں، پھر صحابہ اکرام میں سے ایک تعداد جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جنہوں نے طبعی اعتبار سے مرض کی وجہ سے اس دنیا سے جانا انہیں نصیب ہوا، یوں ایک سلسلہ چلا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کا دور۔ یہ دین اسلام کی ترویج، دین اسلام کی اشاعت کا سلسلہ انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم نے علم دین بھی حاصل کرنا ہے، علم دین کی طرف اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم نے بالخصوص بچوں کے حوالے سے کچھ شروع کیا ہے، یہ ایک یوں کہیں کہ ابتداً ایک سیڑھی ہے تاکہ بچے علم دین کی طرف راغب ہوں، کچھ دعائیں یاد ہو جائیں، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، دین اسلام کی کچھ بنیادی باتیں ہمیں بھی معلوم ہوں، ہمارے پیارے پیارے بچوں کو بھی معلوم ہوں، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری دین اسلام کے ساتھ منسلک ہوں، دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے والی بنے، دین اسلام سے محبت اور دین اسلام کی تعلیمات پر ایسا عمل ہو کہ وہ خود بھی عمل اور پھر دوسروں تک بھی اس دین کی دعوت کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے جو صحابہ کرام، تمامی صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، شہادت کا جام پینے والے کئی صحابہ ہیں، ان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے، سنیں گے، لیکن اس سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سبق کی طرف ہم آئیں گے۔ آج جو ہم پیارے پیارے بچوں کو سبق دے رہے ہیں، جو سننا ہے پیارے بچوں سے سبق، 0308262600 اس نمبر پر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ 9 بجے سے پہلے آپ ہمیں یہ اپنے بچوں کی ویڈیوز بھیج دیں۔ سبق کیا ہے قاری صاحب سے دوبارہ سنتے ہیں جی۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ: تم پر سلامتی ہو اور اللہ پاک کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ 9 بجے سے پہلے بھیجیں گے تو ہم آپ کے بچوں کی ویڈیو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹاپک ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ عاصم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عاصم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں عاصم بھائی کی طرف۔ کیسے ہیں عاصم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، مسکراتے بھی اچھا ہیں آپ، اللہ خوش رکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ شہادت کا ہم ذکر سن رہے ہیں، ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں یقیناً شہادت کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کی روایات کے مضامین بھی ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت کی تمنا تھی وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا الفاظ ہیں، جو کیا دعائیں ہیں جو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے جی کہ مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جو اس شہر میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من استطاع ان یموت
بالمدینتی فلیمت فانی اشفع لمن یموت بہا، یعنی جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جی کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، کسی مسلمان کے لیے خاص نہیں کہ کوئی مدینہ میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، ہر مسلمان اس دعا کو کر سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے کہ وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو 30 سال 40 سال اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور مدینہ شریف سے باہر قدم نہیں رکھتے اللہ، کہ کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، جی اور فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے کوشش کرے کہ وہ مدینے میں مرنے کے لیے کوشش کرے اور مدینہ شریف میں رہے، کہ جو مدینے میں مرے گا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مرنے کی فضیلت بیان فرمائی تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما۔ واہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مینا سے وادی ابطح تشریف لے گئے اور یوں دعا مانگی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری قوت بھی کمزور ہو چکی ہے، میری رعایا بہت بڑھ گئی ہے، اور تو مجھے ضائع اور ناکارہ ہوئے بغیر اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور لوگوں کو ایک نصیحت آموز خطبہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ پر جو شہادت کا حملہ تھا، یعنی جس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، وہ حملہ ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہو گیا اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے آخری دنوں میں آپ پر حملہ ہوا، اور جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، جی ذوالحجہ کے آخری دنوں میں آپ پر حملہ ہوا، آپ 2-3 دن علیل رہے، شدید زخمی رہے، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ نہیں، یہ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ ان کی ایک تو دعا دیکھیں جو ابھی ہمارے عاصم بھائی نے بیان بھی کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ میں بوڑھا ہو گیا، قوت کمزور ہوگی، مجھے ضائع ہوئے بغیر ہی قبول فرما لے۔ کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو تیرے رسول ہیں، تیرے نبی ہیں، یا اللہ ان کے شہر میں موت عطا فرما، اور شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ دعائیں کیسی قبول بھی فرمائی ہیں کہ اللہ پاک نے شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں۔ وار ہوتا ہے انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم مبلغین سے سنیں گے کہ شہادت کا واقعہ کیا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہی آپ موجود ہوتے ہیں، اور مدینہ پاک کی فضیلت کتنی پیاری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے، کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جذبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ امت کے لیے کیسی رہنمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والا، اس کی محبت، اس کا عشق یہ پتہ بتاتا ہے، یہ اس طرف لے کر جاتا ہے کہ تمہارا جینا بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمہارا مرنا بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی، یہ جو عشق کی یہ کیفیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی
بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور محبت کے کئی ایک واقعات آپ کی زندگی میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں، اور پھر یہ محبت جو ہمیں درس دیتی ہے آپ کی شہادت، اور یہ بالخصوص یہ جو دعا ہے کہ یا اللہ مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک محبت رسول یہ ایمان کی جان ہے، جی، اور محبت رسول ہی یہ ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ سنت کا مزہ چکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ گمان کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ واہ واہ۔ کہا کہ جو غلام رسول نہیں، نبی پاک کا غلام نہیں، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو ان الفاظ سے جی، کہتے ہیں کنتو عبدہ و خادمہ۔ عمر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، عمر تو نبی پاک کا غلام اور خادم ہے، سبحان اللہ، میرا تعارف یہ ہے۔ واہ واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ، اور پھر مدینہ اور حضور کی عنایتیں دیکھیں، مدینے میں رہنا اور پھر مدینے والے کا ہونا، جی، بہت سارے لوگ مدینے میں رہتے رہے ہیں جی، اگر لیکن وہ جو نبی پاک سے تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ جی، حضور سے جس کا تعلق ہے، نبی پاک اسے نوازتے کیسے ہیں؟ اسماء الرجال ایک علم ہے، اس کے ماہرین میں ایک نام آتا ہے امام المحدثین امام اجل یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کا۔ آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ جب حج کے لیے آتے تو پہلے مدینہ شریف حاضر ہوتے، پھر حج کرتے، دوبارہ پھر مدینہ آتے۔ آخری جو عمر کا آپ کا حج ہے اس کے لیے آپ نے سفر کیا اور مدینہ شریف رکے، جی، 3 دن رک کے جب جانے لگے تو مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، قافلہ رکا، سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور تو حضور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اترغب عن جواری، کیا میرا پڑوس چھوڑ کے جا رہے ہو، میری ہمسائیگی، مجھ سے دور جا رہے ہو؟ تو یہ روتے ہوئے واپس مدینے آئے، جو قافلہ تھا ان سے معذرت کی کہ آپ جائیں، میں ادھر ہی رہوں گا، میں مکہ حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ 3 دن مدینہ میں رہے، بیمار رہے اور وفات پا گئے۔ اور آپ کی یہ شان ہے کہ جس تختے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا، اسی تختے پہ یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا۔ جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ عظمت ان کو اس لیے ملی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی باتیں دور کیا کرتے، کیا بات ہے، حضور کا دفاع کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو حضور کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف میں مرنا اور حضور کا کسی کو مدینے میں رکھ لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا اور حضور کی نسبت کیسی اور حضور سے عشق کیسا، کہ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی کہ ہر رشتہ یہ ختم ہو جائے گا سوائے نبی پاک کے رشتے، سوائے نبی پاک کے نسب کے، ہر نسبی رشتہ قیامت کے دن ختم ہے، تو انہوں نے اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے لیے رشتہ بھیجا۔ مقصد صرف کیا ہے کہ میری نسبت اس حوالے سے، سسرالی رشتے کے حوالے سے نبی پاک سے ہو جائے، کہ قیامت میں یہ رشتہ بھی میرا قائم رہے، نسبی رشتہ تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے وہ آباء و اجداد میں ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے، سسرالی رشتہ قائم رہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ 70,000 لوگ آپ کی امت کے بغیر حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اور زیادہ نہیں کہے کہ آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور جنت میں داخل کر دے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور کی اللہ سے طلب کی کہ یا اللہ اور لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما. تو پھر تیسری بار انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ نے اور کی ڈیمانڈ نہیں کی, یا اللہ تو اور لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے. راوی کہتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب چاہیں تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. واہ واہ کیا بات ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال, اور پھر ان محبتوں کا ایک صلہ. آپ دیکھیں نا ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبتیں کی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی ترویج اشاعت میں لگے رہے, یعنی ستم بھی برداشت کیے, تکالیف بھی آئیں وہ بھی برداشت کیے. ان محبتوں کا صلہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں دیا. سبحان اللہ. حضور تو وہ ہے نا کہ جب بندہ سائل مانگتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے, حضور تو اتنا نوازتے ہیں کہ پھر اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت رہتی نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت, اتنی پیاری شخصیت ہوں کہ اتنی محبتیں کریں, پھر ان محبتوں کا صلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بھی عطا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں دیگر صحابہ اکرام تقریباً جب خطبہ حجت الوداع ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج کا خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں, لیکن 10,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں کہ جو جنت البقیع شریف میں ہیں. بقیہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد وہ پوری دنیا میں یوں کہیں کہ وہ پھیلتی ہے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے. اور ان 10,000 صحابہ میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں ہیں, وہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. سبحان اللہ. اور پھر مدینہ حضور علیہ السلام کا قرب ایسا کہ صبح قیامت تک کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قدموں میں رکھا. اللہ تعالیٰ ان محبتوں جو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں ہیں, اللہ کرے کہ ان محبتوں کو ہم سمجھیں, اس پیار کو ہم سمجھیں اور پھر اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سیرت کو پڑھنے میں ہم تھوڑا وہ کمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا سیرت کی طرف بساؤ کا توجہ نہیں ہوتی. ہم ایونٹس آتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایونٹ آ رہا ہے, اس میں ہم مطالعہ کریں. اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا, کربلا والوں کا ذکر آئے گا, بڑی پیاری پیاری کتابیں. انشاءاللہ کل سے ہم ایک سیگمنٹ بھی کتابوں کا کریں گے کہ محرم الحرام میں آپ کون سی کتابیں پڑھیں. انشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے, اس میں اس کتاب میں کیا کیا ہوگا. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں. تو میں چاہوں گا عاصم بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ایونٹس پہ کم سے کم ہم کچھ پڑھیں گے نا تو اس کا فائدہ اس انداز میں ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے گی, ان کی قربانیاں ہمیں یاد ہو جائیں گی, ان کے اوصاف ہمیں پتہ چلیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں میں آنے والی نسلوں کو بتا تو سکیں گے ہمارے اسلاف کیسے تھے. کیا کہیں گے؟ بالکل شاہ صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح دعوت اسلامی کا بھی انداز آپ دیکھیں کہ ہر ایونٹ کو بزرگان دین کے ایام کو, چاہے وہ محرم الحرام ہو, سفر المظفر ہو, ربیع الاول شریف ہو یا دیگر اسلامی مہینے ہوں, ہر ایونٹ جو بھی ہوتا ہے اس میں بزرگان دین کے آراس آتے ہیں, آپ کے یوم شہادت آتے ہیں, یا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک کا مہینہ ہوتا ہے. تو خاص ان بزرگوں کی نسبت سے, ان انبیاء کرام کی اور صحابہ کرام کی نسبت سے ایام منائے جاتے ہیں. تو ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے, ان کے حوالے سے ان کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ذہن دیا جاتا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جیسے نقیب بھائی نے فرمایا تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین اسلام کی اصل ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہی ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے. آپ کی سیرت میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اسوہ حسنہ یعنی نمونہ ہے. تو اب بزرگان دین کے حوالے سے اگر ہم معلومات حاصل کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا
اور حضور کی سنتوں پر، حضور کے فرامین پر کس طرح عمل کیا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح حضور سے محبت کی، کس طرح حضور کی جذبہ ہے نا، جی جی اتنا جذبہ ملے گا اس سے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ، بسا اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ عاصم بھائی کہ ہم کسی کو پڑھتے ہیں نا جب کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو یوں کہیں کہ ایک تھپکی ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اسلاف سے جہاں محبت ملتی ہے وہیں پر ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کہ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر جب کوئی پڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، آپ کے تقوی کو پڑھے نقیب بھائی، تو کیا تقوی ہمارے اندر نہیں آئے گا؟ کیا ان کے عشق رسول کو پڑھ کر کیا ہم اپنے اندر عشق رسول کو پیدا نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دیگر جو اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، پیارے اوصاف ہیں، ان کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی تو یہ جذبہ پیدا ہوگا نا؟ تو اس حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کتاب ایک بہترین ساتھی ہے اور بہترین صحبت یہ میسر کرتی ہے. تو کتاب پڑھنے سے بندے کو جذبہ بھی ملتا ہے، بلکہ کئی ایک اولیاء سے یہ بات روایت ہے، آپ نے بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ رہتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے تو نبیوں کا دور ہی نہیں پایا، تو آپ سالوں بعد آئے ہیں. کہا میں ان کے ساتھ اس طرح رہتا ہوں کہ میں ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، سیرت کو پڑھتا ہوں. جب بندہ کسی کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے زمانے میں چلا جاتا ہے کہ اس کے زمانے میں کیا کیا ہوا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی ایک بات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے واہ کیا تقوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کی بھی سیرت پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک خوشبو آئی، مشک. یہ کسی جگہ سے ملک فتح ہوا تو خوشبو کو لایا گیا. صحیح. آپ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ سب میں تقسیم کی جائے. صحیح. تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو برابر برابر اس کا جو میں وزن بتاؤں وہ اتنے میں بانٹ دے تاکہ یہ تقسیم ہو سکے. صحیح. تو آپ کی زوجہ حضرت عاتقہ نے عرض کی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، مجھے اس میں مہارت ہے وزن کرنے میں، میں اسے برابر برابر بانٹ سکتی ہوں. تو آپ نے فرمایا تم نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے مہارت ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم خوشبو الگ کر رہی ہوگی ظاہر ہے تمہارے ہاتھوں کو لگے گی. صحیح. اور کبھی نہ چاہتے ہوئے جب خوشبو ایسی کوئی چیز ہاتھوں کو لگتی ہے بندہ بالوں سے یا کپڑوں سے اس طرح مل لیتا ہے. جی. اب بعد میں جب تمہیں تمہارا حصہ ملے گا جی. کچھ تو نہ چاہتے ہوئے تم پہلے استعمال کر چکی ہوگی. جی. جب سب کو ملے گی تو تمہیں تو اس سے زیادہ حصہ مل رہا ہوگا. اللہ اکبر. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی طرف اتنا بھی زیادہ حصہ آئے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ آپ کا تقوی ہے کہ واہ واہ. اس انداز سے آپ نے تقوی اختیار کیا کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو نہیں دے سکتا، اگرچہ آپ زوجہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی عزتوں کا، عظمتوں کا بڑا زبردست یہ واقعہ، اور ایسے کئی ایک واقعات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی پہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں آپ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں سخت تھے وہاں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، خوف خدا میں، یہ آپ بڑے ہی اس حوالے سے وہ توجہ رکھتے تھے. جیسے آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ علی میں آخرت کے حوالے سے پریشان ہوں، میرا کیا بنے گا؟ جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضرت میں نے نبی پاک سے بے شمار بار سنا ہے کہ عمر جنتی ہے. اللہ اکبر. آپ جنت میں جائیں گے، حضور سے میں نے بے شمار بار سنا ہے. اور ایک بار تو حضور نے یہ فرمایا کہ عمر، ابو بکر اور عمر کو نہیں بتانا علی کہ یہ دونوں جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے. آپ تو جنتیوں کے سردار ہیں، آپ کو جنت کی کیا فکر ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ ہمیں بھی ان کے تقوی سے فیضان نصیب فرمائے. آمین آمین. بہت سارے افراد ایسے مدنی چینل کے ناظرین گزرے ہیں کہ جن کی حیات میں ہی ان کی شہادت کی خبریں، ان کے
اس انداز میں وہ دنیا سے جائیں گے. ان کی خبریں جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر پہلے سے ہی مشہور تھی, بہت سے افراد کو معلوم تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعضوں کو بیان فرمایا, کسی کو شیشی دے کر فرمایا مٹی کہ یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو, میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. تو کیا ایسے ہی کاشان بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی کیا خبریں پہلے سے مشہور تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے کیا خیال تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل شاہ صاحب, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں بہت سارے راستے دیکھے, ایک راستہ جو ہے وہ دکھ رہا تھا, باقی سارے راستے جو ہے وہ گل ہو گئے. تو میں اسی راستے پر چلتا رہا. تو میں چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک پہاڑ کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جلوہ افروز ہیں جی, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا رہے ہیں جی. اللہ اکبر. یہ خواب میں دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پڑھا اور میں سمجھ گیا کہ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے. اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, کیا فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا. میری سواری آپ کی سواری کے بالکل ساتھ, میرا کاندھا آپ کے کاندھے کے بالکل ساتھ تھا. ہم سورج غروب ہونے کا بھی انتظار کر رہے تھے تاکہ اپنا سفر اب شروع کریں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں موجود لوگوں کی تکبیریں کی صدائیں اور دعائیں وغیرہ ملاحظہ کی. تو مجھ سے یہ استفسار کیا گیا کہ اے حذیفہ تمہارا کیا خیال ہے, یہ تمام معاملات کب تک باقی رہیں گے؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور ابھی فتنوں پر ایک دروازہ ہے, جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو وہ دروازہ کھول دیا جائے گا تو فتنے باہر آ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی سے پوچھا, اے حذیفہ وہ دروازہ کیا ہے, اس کے توڑنے یا کھلنے سے مراد کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ دروازے سے مراد وہ ایک مرد ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے گا یا اسے شہید کر دیا جائے گا. فرمایا اے حذیفہ تمہارا کیا خیال ہے, میرے بعد لوگ کس کو امیر بنائیں گے؟ میں نے عرض کی کہ حضور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیں گے. ایک کے بعد دیگر صحابہ کرام نے آپ کی شہادت کی خبریں دی, یعنی کئی اور صحابہ کرام نے بھی, اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے حوالے سے بھی ایک مرتبہ بیان ہے, صحابی رسول نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ممبر پر تشریف لاتے ہیں, اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں, حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی, پھر امیر المؤمنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی, ان کا ذکر کیا. پھر ارشاد فرمایا اے لوگو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے یا ایک یا دو ٹھونگے ماری ہیں, میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. یعنی آپ نے پہلے یوں اس اعتبار سے خود بھی بیان فرما دیا کہ اپنی شہادت, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل نقیب بھائی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں, اور میں چاہوں گا وہ روایت بیان کریں, کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر, ایک تو یہ نا صحابہ خبر دے رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر خود اپنی خبر دے رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے ہیں. اس کو کچھ بیان فرمائیں آپ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کوہ صبیر کے بارے میں بھی ہے, احد کے بارے میں بھی ہے, ایک اور پہاڑ کا بھی ذکر حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ساتھ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں. تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہیں,
ایک صدیق ہیں اور 2 شہید. واہ واہ سبحان اللہ. اور انہوں نے شہادت ابھی کتنے عرصے کے بعد پائی ہے. حضور کا وصال ظاہری ہوا، اس کے بعد 2 سال 6 ماہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، 10 سال حضرت عمر کا دور خلافت ہے، پھر جا کے اس کے بعد تقریباً 11 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے. اتنا عرصہ پہلے حضور نے یہ ارشاد فرما دیا، بلکہ حضور نے حضرت عمر سے شہید ہونے کا حکم بھی دیا تھا. جیسے امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے تو آپ کے اوپر کپڑا تھا جو بار بار دھو کے پہنا گیا تھا. تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. حضور نے فرمایا نیا کپڑا پہنو. صحیح. پھر فرمایا کہ تم ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری تعریف ہی تعریف ہو، ایسی زندگی گزارو. پھر حضور نے دعا بھی کی کہ یا اللہ عمر کا لوگوں کے درمیان نام ہی ہو. جیسے کسی نے لکھا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام چھا جاتا. تو پھر تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی عمر جب تم مرو نہ موت آئے تو تمہیں شہادت کی حالت میں موت آئے. پھر حضور نے دعا دی اور بشارت بھی دی کہ تمہیں شہید کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہادت کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں. اور یہ حضرت عمر کا کمال دیکھیں، یہ تو نصیب میں لکھا تھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے اس طرح آپ کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس نے بھی وار پیچھے سے کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنوں میں سے شیطان ہوں یا انسانوں میں سے شیطان. اس کا مطلب ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یعنی شر پسند ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ گر ہوتے ہیں، فتنہ پھیلانے والے. فرمایا میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر سے بھاگتے ہیں. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات میں سناؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ انسانوں میں سے ایک مرد اور جنوں میں سے ایک مرد کی ملاقات ہوئی. صحیح. اور دونوں کا پروگرام کشتی کا بن گیا کہ کشتی کریں گے. صحیح. کشتی شروع ہو گئی. جو انسانوں میں سے مرد تھا اس نے جنوں کے اس مرد کو جن کو پچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا. اس نے کہا جی دوبارہ کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آئی بات. دوبارہ پھر کشتی ہوئی. جب دوسری بار پچھاڑا تو جو انسان تھے انہوں نے کہا کہ تم کیسے کمزور کلائیوں والے ہو، کیا تم ہی ایسے ہو یا سارے جن ایسے ہوتے ہیں اتنے کمزور؟ تو فوراً میں نے تمہیں پچھاڑ دیا. اس نے کہا نہیں میں تو بڑا طاقتور ہوں، آپ مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا آپ میرے ساتھ نہ ایک بار پھر کشتی کریں، آپ کریں گے تو میں آپ کو ایک نفع مند چیز بتاؤں گا. صحیح. تو دوبارہ کشتی ہوئی، پھر پچھاڑ دیا. اب انہوں نے کہا کہ انسان جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ نفع مند چیز کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا پڑھی ہے. کہا پڑھا کرو، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتا. اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو مجمع میں سے کسی نے کہا وہ جو انسان مرد تھے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. عمر کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان و شوکت ہے اور آپ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کے محبوب کے اس غلام کو اللہ نے اس طرح نواز رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کی، کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کی. میں چاہوں گا عاصم بھائی کچھ جو وصیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں شہادت سے پہلے، جو وصیتیں تھیں وہ کیا وصیت ہیں، کچھ بیان فرما دیں. شاہ صاحب جیسے کہ نقیب بھائی نے حضور کی حدیث بھی بیان فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے سے اطلاع دی گئی تھی. جی. اسی طرح تورات شریف میں بھی آپ کی شہادت کا ذکر ملتا ہے. صحیح. تورات شریف کتنے زمانے پہلے کی کتاب ہے اور اس وقت اس کتاب میں موجود ہے کہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اجدک فی التوراۃ تقتل شہیدن. جی. کہ اے امیر المؤمنین میں نے تورات میں
دیکھا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض فرمایا کہ مجھے شہادت کہاں نصیب ہوگی، میں تو جزیرہ عرب میں موجود ہوں۔ تو پھر آگے چل کر جو ابو لولو فیروز نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کے بارے میں بھی دو روایت ہیں کہ آپ جب نماز فجر کے لیے گھر سے تشریف لے جایا کرتے تھے تو جاتے ہوئے راستے میں صدائے مدینہ لگایا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت اندھیرے کے عالم میں ابو لولو فیروز نے آپ پر پیچھے سے وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فجر کی جماعت قائم فرمائی، جیسے ہی آپ نے فجر کی جماعت قائم فرمائی تو ابو لولو فیروز مسلمانوں کی مجلس میں پہلی صف میں موجود ہو کر اس نے فوراً حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ اس کو پکڑو، اس نے مجھے شدید زخمی کر دیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا تو وہ بھاگتے ہوئے اس نے کثیر مسلمانوں کو جو اس وقت موجود تھے ان کو زخمی کیا، جس میں بعد میں 6 صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمائی۔ اور جس خنجر سے آپ پر اس نے حملہ کیا تھا اس خنجر کو اس نے 2 منہ کا بنایا اور اس کو زہر میں آلود کر کے آپ پر حملہ کیا۔ پھر جس وقت مسلمانوں نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، اور اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، میں فرار نہیں ہو سکتا، تو اس نے اپنے آپ کو بھی مار کر خودکشی کر لی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز نے زخمی کر دیا، تو سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو یاد دلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے تورات میں ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بات یاد آئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جیسا کہ آپ نے شاہ صاحب مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے کیا کیا وصیتیں فرمائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ جب میرا انتقال ہونے لگے تو میرے پاس بیٹھ جانا اور اپنے دونوں گھٹنے میری پیٹھ سے لگا دینا، اپنا سیدھا ہاتھ میری پیشانی پر یا دائیں پہلو پر رکھ لینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری کمر کے پاس رکھ دینا، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرے کفن میں زیادتی نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو میرے کفن کو بہترین کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، ورنہ یہ کفن بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اور میری قبر بھی مختصر رکھنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے حق میں بہتر فرمایا تو میری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے گا، اور اگر بہترین معاملہ میرے ساتھ نہ ہوا تو میری قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی، اور جو میرے اوصاف میری ذات میں موجود نہیں ہیں، یعنی جو خوبیاں میری ذات میں موجود نہیں ہیں انہیں بیان نہ کرنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور میرے جنازے کو جلدی جلدی لے کر چلنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے تو مجھے اس بھلائی سے جلدی سے ملا دینا، ورنہ اگر بھلائی کا معاملہ نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے کاندھوں پر زیادہ دیر تک لے کر چلنا یہ میرے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی شان کے مالک ہو کر بھی آپ کی عاجزی اور سادگی کا عالم یہ تھا۔ اسی طرح آپ نے قرض کی ادائیگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ بیٹا میں نے 80,000 درہم قرض لیا ہوا ہے، اور اس کی ادائیگی کرنا، میرا سامان بیچ دینا، میرا سامان جو میرے ضرورت کی چیزیں ہیں
پہلے ان کو بیچ دینا، اس سے قرض ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے قبیلے بنو عدی سے لے کر ادائیگی کرنا، اس سے پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قریش سے لے کر اس کی ادائیگی کرنا اور کسی اور سے نہ لینا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرض کی ادائیگی کا ضامن بنا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو مجلس شورا قائم کی گئی تھی، اس شورا اور دیگر چند انصار کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو ایک جمعہ یعنی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نے قرض کی رقم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کیا بات ہے! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدنی چینل کے ناظرین کمال دیکھیں کہ یہ ہے خوف خدا کی کیفیت۔ جس وقت بندے کو یہ احساس ہونا کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں نے حاضر ہونا ہے، اور پھر میں نے وہاں اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور پھر کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے پیش نظر اپنی موت کو رکھتا ہے، اپنے پیش نظر اپنی آخرت کو رکھتا ہے، یعنی فکر کرتا ہے اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی، اللہ پاک کے حضور حاضری کی جب فکر کرتا ہے تو پھر وہ ایسے انداز اپناتا ہے، وہ ایسی وصیتیں پھر کرتا ہے تاکہ آخرت میں سرخروئی نصیب ہو جائے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ پیاری ہستی ہیں کہ جو جنتی صحابی ہیں، جن کی جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ اس آیت کے مصداق بھی حضرت عمر ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا، اس کی مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یعنی اس آیت کی مصداق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سارے فضائل جو مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل۔ پھر انفرادی طور پر کئی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یعنی اس ساری کیفیت کے باوجود آپ دیکھیں کہ خوف خدا کا غلبہ کتنا ہے، اور آخرت کی فکر کتنی ہے، اور اپنے بیٹے کو جو آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں ان میں قرض کے حوالے سے، یہ بڑا پیارا ایک پیغام ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو اسے فوراً لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی قرض کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اور ایک طرف قرض کی جو کیفیت آپ نے جو وصیت فرمائی، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ قرض کی ادائیگی فوراً ہونی چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا جو قرض دار تھا۔ تو اگر قرض لیا ہے اور دینے کی استطاعت بھی ہے تو فوراً واپس کرنا چاہیے، قرض دبانا نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو اگر قرض دو تو پھر بھول جاؤ کہ میں نے قرض دیا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرض لینے والا پہلے تو لینے کے لیے منتیں کرتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، جب دے دیا جاتا ہے پھر دینے والا منتیں کرتا ہے کہ مجھے واپس دے دو اب۔ تو یہ حالت ہے، تو اس طرح کا انداز اپنانا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو فی الفور کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کچھ میسیجز ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز بھی لیں گے، پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ نے لینی ہے۔ کوشش کیا کریں 9 بجے سے پہلے آپ ہمیں ویڈیوز بھیج دیا کریں گے۔ اور ایک اور ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ کل چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خاص دن ہے، آپ کا عرس مبارک ہے، تو جن بچوں کا نام عمر ہے میں ریکویسٹ کروں گا ان پیرنٹ سے کہ خصوصیت کے ساتھ ان بچوں کا کلپ بنا کر ہمیں بھیجیں، اور وہ بھلے اپنا نام بتا دیں، اپنی عمر بتا دیں، یا اپنا نام، اپنے شہر، اپنے ملک کا نام بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں ملک سے ہوں، میں فلاں شہر سے ہوں، میرا نام عمر ہے، میں فلاں شہر سے ہوں، میرا نام عمر ہے، میں فلاں ملک سے ہوں۔ تو یوں بھی ایک بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ
دیں تو ایک اچھا پیکیج، یہ بھی ایک الگ سے پیکیج بن جائے گا، بچوں کی وہ ویڈیوز ہم الگ سے چلائیں گے جن کا نام عمر ہے۔ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ان سب کو بھی نصیب فرمائے جن کا نام عمر ہے، اور اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میسیج کچھ میسیج کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی نام ہے محمد امجد رضا، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ عاطف بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو۔ اللہ پاک ہمارے عاطف بھائی کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عاطف بھائی کچھ کلام ہمیں سنائیں گے ابھی، اور ہم عاطف بھائی سے آج سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میسیج ہے، ایک ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ موت آتا ہو۔ عاصم بھائی جی 5 4 3 2 1 مدینہ۔ جی کاشان بھائی موت آتا ہو، 5 4 3 2 1 مدینہ۔ جی نقیب بھائی 5 4 3 2 1 مدینہ۔ آج نعت خواں کی کمی محسوس ہو رہی ہے ہمیں۔ جی عاطف بھائی موت اب تو گنبد خضرا کے ہائے ساتھ ہائے ملے، آگے تو کوئی بات نہیں۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، بس اتنا مجھے بھی آتا ہے۔ عاطف بھائی چلے جی اگلا میسج پڑھتے ہیں جی۔ اچھا جی سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا اور ان کی کتنی اولاد تھی، نام کیا تھا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ جی نقیب بھائی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس کو ہم لے لیتے ہیں، دیکھ لیجئے گا نقیب بھائی اس کو۔ اچھا جی میرے پیارے بھائی یہ نعت چلا دیں، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، انشاءاللہ جی۔ نام ہے ان کا محمد غفار اکاڑا سے، یہ بھی سوال کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی سے یہ دونوں سوال ہم لیں گے۔ اچھا جی امجد رضا ہیں، کہہ رہے ہیں نقیب بھائی سے عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ در نبی آتا ہو۔ جی نقیب بھائی در جلدی۔ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ جی آگے نہیں آتا، چلے آگے کیمرے کی طرف دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ جی عاطف بھائی مکمل کریں، آپ طرز میں پڑھیں گے آ جائے گا۔ در نبی پر نبی پر یہ عمر بیتے، بس ہو ملے لطف دوام، ایسا نا ملے لطف دوام ایسا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمایا آج جو اشعار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک مدنی چینل کی پوری ٹیم بلکہ ہر مبلغ کی ترویج دین کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ نعت خواں بھائی سے یہ عرض کلام سنا دیں۔ آقا تم سے اگر منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عابد بھائی ہیں یہ اوکاڑا سے، میں بندہ ہے عاصی ہوں، یہ کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اچھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت سننی ہے، اس کلام کی بھی فرمائش، منقبت کی فرمائش کی گئی ہے۔ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام الوا فاطمہ ہے، میں منی بابا دین گجرات سے بول رہی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ملاقات کی دعا سناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کرنے کی دعا سناؤ گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 میرا نام حبیبہ فاطمہ ہے، میں آسٹریلیا میں رہتی ہوں۔ آج
آج میں آپ کو ملاقات کے وقت کی دعا سناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کرنے کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ: تم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 سلمان بھائی سے ملنے کی دعا سناؤں گا، وہ دعا یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انم فاطمہ ہے۔ آج میں آپ کو ملاقات کرنے کی دعا سناؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آپ نے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے وقت کی جو دعا ہے وہ آپ سب پیارے پیارے بچوں نے سنائی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ پیرنٹس سے ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا بچوں کے تلفظ کے حوالے سے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان بچوں کو دعائیں یاد کروائیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ساتھ یہ بھی دوبارہ کروں گا کہ جن بچوں کا نام عمر ہے، کوشش کیجئے کہ کل 9 بجے سے پہلے ان کی ویڈیو بھی 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ فرما دیں کہ میرا نام عمر ہے، میں فلاں ملک سے ہوں، فلاں شہر سے ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وہ پیکیج بھی الگ سے اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے، ہم چلائیں گے۔ مزید میسیج ہیں جی واصف بھائی گوجرا سے: تمام مبلغین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام سننا ہے، منگتا ہوں جو منگتا نہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ والدہ کی صحت کے لیے حوالے سے میسیج کیا، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے جی۔ اچھا جی، پروگرام بہت اچھا ہے، نظر طاری ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سننی ہے انہوں نے۔ عبد الماجد بھائی ہیں ملتان سے رائے مدینہ سے، کہہ رہے ہیں جی میری جان قربان سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مدنی چینل کی شان۔ اچھا جی، میرے والے سے آگے آپ نے دعا دی ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، یہ دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینے کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے، آمین۔ ثاقب بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ یہ نقیب بھائی نے کچھ دیر قبل بیان فرما دیا کہ اس فضیلت کو پانے کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سب نسب اور جو رشتے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا، اس کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ نے عقد فرمایا، نکاح فرمایا ہے۔ اچھا جی، مدینے دیاں پاک گلیاں، اس کلام کی فرمائش ہے: خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ اچھا جی، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اللہ اکبر، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور کچھ کمنٹس انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں آپ کے جی، ہمیں مدنی چینل کے ناظرین جو کمنٹس کرتے ہیں، کالز اگر ریڈی ہو تو بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں کالز بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، کمنٹس ہیں ہمارے پاس ظفر مغل بھائی کے، بہت شکریہ آپ کا جی، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی۔ اچھا جی، عبد الرحمن بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ۔ محمد نواز بھائی کہہ رہے ہیں کلام سننا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت انہوں نے سننی ہے۔ محمد اخلاق بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کر دیں جی، اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ جس امتحان کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اللہ پاک اس میں بھی آپ کو کامیابی سے امکنار فرمائے۔ زین العابدین بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ علی حیدر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھانے میں کیا پسند ہے؟ میرے تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو پسند کیا تھا، کیا کہیں گے عاطف بھائی؟ کچھ دیر میں انشاءاللہ اس کا بھی عرض کر دیتے ہیں۔ مزید ہیں کچھ کالز، کال لے لیتے ہیں۔
شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. پروگرام کافی اچھا جا رہا ہے، زبردست. اور جو سیگمنٹ آپ نے یہ شروع کیا ہے کہ بچوں سے ماشاءاللہ دعائیں وغیرہ سنتے ہیں ویڈیو کے ذریعے، اس سے ماشاءاللہ کافی فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مزید برکات عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے حسن زن کی لاج بھی رکھے. اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے کہ اس نیکی کی دعوت کو آپ نے آگے بڑھانا بھی ہے. جہاں مدنی چینل نہیں چل رہا کوشش کیجیے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں گھر میں بھی کوشش کر کے وہاں پر مدنی چینل بھی چلوائیں. ان گھروں میں اگر دیکھیں چھوٹے بچے ہیں، بچی ہے تو 7 سال سے کم ہونی چاہیے، چھوٹے بچوں کی ویڈیوز بھی آپ ان کو بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ یہ سیگمنٹ چل رہا ہے، تو آپ بچوں کی ویڈیوز بھی بھیجیں. پھر وہاں پر مدنی چینل عام کرنے کی بھی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت ان گھروں تک بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہنچتی بھی رہے گی. پیارے پیارے بچے کسی ایکٹیویٹی میں اور دینی ایکٹیویٹی میں انشاءاللہ مشغول بھی رہیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. کال لیتے ہیں اگلی. میرا نام فرحان علی ہے، میں کامرا کیٹ سے بات کر رہا ہوں. میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، آپ کی پیارے انداز میں آپ نے سنایا ماشاءاللہ. اگلی کال. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض کیا آپ یہ والا کلام سناتے. پیر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے جی آپ کی. اچھا جی، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. کچھ کلام آتے بھائی آج آپ ہی سنائیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے. مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا. پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں. پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں. بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا. گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. ایسا روب ایسا دب دبا فاروق اعظم کا. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے. بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. شہادت خدا عطا
الہی واسطہ فاروق اعظم کا کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا آمین آمین پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں اور رخصت کا فلاک شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے تو رضا ستم جرم پہ گھر لجائے غم ہے تو رضا ستم جرم پہ گھر لجائے غم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے
وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو ہماری بے دربار میں حاضری ہو ہماری بے دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را برم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی ماشاءاللہ عاطف بھائی نے سنبھال لیا. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. عاطف بھی پڑھتے رہتے ہیں نعتیں؟ جب ضرورت پڑے تو پھر پڑھ لیتے ہیں. کیا مطلب ضرورت پڑے تو؟ مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا ویسے تو ماشاءاللہ پڑھتے نعت خواں ہوتے ہیں جو اس اعتبار سے نہیں ہے، بہرحال پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دیا ہے، ذوق دیا ہوا ہے ذوق ماشاءاللہ دیا ہے، اور تھوڑا بہت طرز ورز لگا لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. ہر سنی ناز خواں ہوتا ہے. ہاں وہ ایسے تو ہر سنی نعت خواں ہیں. چلے پھر نقیب بھائی سے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ. عید پہ عید میں چل ثنا خان لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. یقیناً ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور عاشق رسول جب کہا جاتا ہے تو یقیناً وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا. کہیں نہ کہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کے ذکر سے منسلک تو ضرور ہے. اب کوئی ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے تو وہ اس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتا ہے، تو کوئی نثر میں، کوئی طرز میں، تو یوں مختلف انداز ہیں. بہرحال مقصود تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں ماتینا باغ میں شکر وصل ہے، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ان کے ذکر سے خیر یوں ہوا کہ یوں. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. کام ہے ان کے ذکر سے خیر یوں ہوا کہ یوں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. نقیب وہ جو سوالات تھے دو تین، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے ذکر تھا، آپ کی زوجہ، آپ کی اولاد کے حوالے سے، آپ کے کھانے کے حوالے سے بھی ذکر تھا. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل یعنی ہاتھی والا جو واقعہ مشہور ہے، جس سال وہ واقعہ ہوا اسے کہا جاتا ہے عام الفیل. حضرت عمر عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. مکہ میں آپ کی آمد ہے اور 583 عیسوی بنتا ہے. ابھی 2026 ہے تو 583 میں آپ کی ولادت ہے. صحیح. اور آپ کی کئی ایک ازواج کا نام ذکر کیا جاتا ہے جن سے آپ نے یکے بعد دیگرے اس طرح نکاح فرمایا ہے. چند کا میں نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو نام جس کا سوال بھی آیا اور ذکر بھی ہوا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی ان کی بیٹی، حضرت ام کلثوم جی آپ کے نکاح میں آئیں اور آپ سے 2 اولاد تھی آپ کی، ایک بیٹا اور بیٹی. بیٹے کا نام حضرت زید تھا اور بیٹی کا نام حضرت رقیہ تھا. اسی طرح
ایک زوجہ آپ کی حضرت سیداتنا زینب بنت مزعون ہے، ان سے آپ کی لاڈلی شہزادی حضرت حفصہ ہیں جو مومنوں کی ماں ہیں، جی ام المؤمنین حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ جی اسی طرح مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اور اسی طرح عبد الرحمن اکبر آپ کے بیٹے ہیں جو حضرت سیداتنا عثمان زینب بنت مزعون سے پیدا ہوئے۔ ایک نام آپ کی زوجہ کا حضرت جمیلہ ہے، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام ہے عاصم۔ جی تو یہ آپ کے ازواج اور اولاد کا میں نے ذکر کیا ہے۔ کھانے کے حوالے سے کھانے میں نارمل غذا تھی آپ کی، جو ایک نارمل۔ پسند کے حوالے سے تو ہے معلوم آپ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو پسند، میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام کو بھی تو وہ پسند ہے ہی ہے یقیناً۔ اگر پسند پہ میں کوئی ایک حدیث سنا دوں تو؟ جی بالکل سناتے ہیں آپ۔ ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے، ویسے جہاں حضور ہوں صحابہ ہوں تو وہ ماحول حقیقتاً مدنی ماحول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جی اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی موجود ہیں۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حبیبا الیہ من دنیاکم ثلاث، جی مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جی ایک الطیب، خوشبو، دوسری چیز ذکر فرمائی والنساء، اپنی ازواج سے محبت ہے، تیسری چیز حضور نے بیان فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سے محبت ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا ہے، حبیبا الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ جی ایک حضرت ابو بکر کی خواہش تو پھر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی خواہش ذکر کی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی وانفاق مالی علی رسول اللہ، واہ واہ، حضور پہ مال خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ تیسری چیز ذکر کی وَأَن يَكُونَ بنتی یا ابنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ یہ بات ذکر کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے سچ کہا، حبیبا الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحیح۔ پہلی چیز الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، والصوب الخلق، اور پرانے کپڑے پہننا۔ حضرت عمر جو کپڑے پہنا کرتے تھے 17 پیوند لگے ہیں، 7 10 پیوند لگے ہیں، اس طرح کے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے۔ جب یہ بات کی حضرت عمر نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہش بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ حبیبا الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحیح۔ نمبر 1 اشباع الجیعان، اشباع الجیعان، جیعان بھوکوں کو سیر کرنا، کھانا کھلانا۔ دوسری چیز ذکر کی وکسوۃ العریان، جو جن بے لباس ہیں ان کو لباس پہنانا۔ اور تیسری چیز بیان کی وتلاوت القرآن، مجھے تلاوت قرآن کرنا پسند ہے۔ تو یہ 3 جب دوستوں نے ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز بیان کی الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ دوسری چیز والصوم فی الصیف، گرمی میں روزے رکھنا۔ تیسری چیز ذکر کی والضرب بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا۔ جب یہ ذکر ہوا نا تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی یہ بات سنی تو اللہ نے فرمایا ہے آپ مجھ سے پوچھیں اگر میں دنیا میں رہنے والا ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تمہیں کیا پسند ہوتا؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ مجھے اگر دنیا میں رہتا تو 3 چیزیں پسند تھی۔ نمبر 1 ارشاد الضالین، گمراہوں کی رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔
دوسری چیز بیان کی وَمُوَانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، جو مسافر ہیں، فرما بردار ہیں اللہ کے، ان کی غمخواری کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، دل جوئی کرنا. اور تیسری چیز حضرت جبریل امین آپ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل اولاد والے ہیں لیکن ہیں تنگ دست، وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ الْعِيَالِ الْمُعْسِرِينَ، کہ جو تنگ دست ہیں لیکن اولاد زیادہ ہے ان کی مدد کرنا. صحیح. پھر فرمایا کہ حضرت جبریل نے اللہ بھی بندوں کی 3 چیزیں پسند کرتا ہے. واہ واہ، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری چیز حضرت نبی پاک حضرت جبریل امین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ والبکاء عند الندامہ، گناہوں پہ شرمندگی سے روئے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کو پسند ہے. تیسری چیز اللہ کو اپنے بندوں کی پسند ہے والصبر عند الفاقہ، جب اللہ فاقہ دے تو اس پہ صبر کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اب سب کی پسند کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت یہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک سلیبس ہے، شیڈول ہے کہ اس طرح ہم زندگی گزاریں کہ ان ہستیوں کی پسند کیا ہے اور ہماری پسند کیا ہے. اگر ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی پسند کو اپنے زندگی میں شامل کریں گے تو پھر زندگی ہماری نور علی نور ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا ایک پیارا ماحول میں آپ جب بات کر رہے تھے تو میں وہ ماحول آپ نے فرمایا نا کہ جب بندہ سیرت کو پڑھتا ہے تو بندہ وہاں چلا جاتا ہے تصورات میں ہی. وہی تصورات کے پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، اور اپنی اپنی پسند کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پسند بھی کتنی پیاری ہے، اور پسند بھی وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے. یہ پسند بھی وہ صحابہ اکرام جو بیان فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند. سبحان اللہ، کیا بات ہے صحابہ اکرام کی، کیا بات ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ ان ہیروں کی اللہ تعالیٰ تمام ہی صحابہ اکرام کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہم کر رہے ہیں. میں چاہوں گا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشان بھائی وصال ہوتا ہے تو جو غسل کے معاملات ہیں، کفن کے معاملات ہیں، نماز جنازہ وغیرہ، تدفین وغیرہ، اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ کن کن افراد ان میں شامل ہوئے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ دنیا سے جانے لگے تو فاروق اعظم محبوب شیر خدا، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک چارپائی پر رکھا ہوا تھا اور آپ کو کفن دے دیا گیا. تمام لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے. آپ کے اوصاف، آپ کی صفات کو بیان کیا جا رہا تھا، آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے. اللہ اکبر. انہوں نے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور آپ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ نے اپنے بعد والوں کو ایسا نہ چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ عز و جل سے ملوں. اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کے دونوں دوستوں کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے. یہ صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفاقت نصیب فرمائے گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ فرماتے سنا کرتا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے. فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے. کیا کمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبتوں کا کہ حضور نے اپنا ذکر کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اس انداز میں. ایک تو یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل کے حوالے سے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ نے غسل دیا ہے. اچھا،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیری کے پتوں والے پانی سے 3 بار غسل دیا گیا، اور حضرت سیدنا مطلب بن عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کپڑوں میں جنازہ پڑھایا گیا جن میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ سیدنا وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 2 سوتی کپڑوں، مختلف اقوال ہیں کہ 2 سوتی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اچھا، نماز جنازہ کے لیے فرمایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تجہیز و تکفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی پر رکھا گیا، اور اسی چارپائی پر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ جب ادا کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار میں نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں کہ جو یہ کمال حاصل تھا، جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان محبتوں کا صلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی اپنے پیارے صحابی کو عطا فرمایا۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی صحابہ کرام کے جو تاثرات تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب دیکھیں، صحابہ رسول رضی اللہ عنہ کی آپس میں جو محبتیں، الفتیں اور پیار تھا، اب وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کی بات کریں تو ان کے مناقب جو ہے وہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کی بات ہوتی ہے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر صحاب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر ایک کی آپس میں محبتیں یوں تھی کہ ان کے بارے میں اچھا ہی بولتے تھے، کبھی برائی جو ہے وہ ان کی زبان سے آئی نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی ایسے کہ جن کے اندر کوئی برائی والا معاملہ تھا نہیں۔ یہاں بات کریں گے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو مولا کائنات شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رو رہے ہیں، اب روتا ہوا دیکھ کر جو ہے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کہ کس معاملے میں آپ کو جو ہے وہ رنجیدہ کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آخرت کے معاملے میں جو ہے وہ فکر مند ہوں کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہ اتنا کہنا تھا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ واقعی جنتی ہیں، آپ پکے جنتی ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کیا کہ ابا بکرین و عمر سیدہ کہول اہل جنہ، کہ ابو بکر عمر جو ہے وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ واہ۔ اب کہتے ہیں جب یہ بات حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی، اور وہاں جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ بات سنی ہے؟ جی۔ تو کہنے لگے جی ہاں۔ تو فرمایا تم اپنے والد کے ساتھ قیامت کے دن اس بات پر گواہ ہو جانا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ عمر جنتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر گواہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی آپس کی محبتیں اور انداز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا جب آپ زخمی ہوئے، تو حضرت امیر مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے اے ابن عباس، عبداللہ بن عباس، جو میں باتیں تمہیں بتا رہا ہوں یہ باتیں تم یاد کر لو، اور میرے جانے کے بعد اگر کوئی ان کے معاملے میں یا ان کے متعلق میرے ساتھ ان کو جوڑے یا ان کو میرے ساتھ ملائے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے۔ پہلی بات فرمایا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے پیچھے کوئی غلام چھوڑا تو تم سمجھ لینا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اگر جو یہ کہے کہ میں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کیا، یعنی اپنا جانشین بنا دیا کسی کو، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رونے کا معاملہ پوچھا کہ یا سیدی کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھ کر جب یہ کہا کہ آپ رو کیوں رہے، میں نے تو آپ کے اندر ایسی 3 باتیں دیکھی ہیں کہ جس کے اندر وہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے باتیں بتائیں. وہ کون سی باتیں؟ فرمایا میں نے عرض کی آپ جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. واہ. اور سچ کیوں نہ بولیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا. واہ. اللہ نے حق کو عمر کے ساتھ کر دیا ہے. واہ. اور جب جنہیں اللہ تبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے 3 معاملات میں موافقت کی ہے. اچھا وہ موافقت کن معاملات میں؟ یعنی یوں دیکھیے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی جی اس رائے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اور حقیقت میں تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بنتا یہ ہے کہ اللہ نے میری موافقت فرمائی. تو یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں ادب سکھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی بڑے کی طرف نسبت ہو تو وہاں اپنی بڑائی بیان نہیں کی جاتی. کہنے لگے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 معاملات میں جو وہ موافقت فرمائی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شراب جو ہے وہ حرام ہوئی. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی کئی معاملات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا. جی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ جب آپ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں جی, اور جب آپ سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے تو آپ رحم فرماتے ہیں. جب آپ سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں. اور جب آپ کے سامنے کوئی فیصلہ لایا جاتا ہے تو آپ عدل سے کام لیتے ہیں, آپ عدل و انصاف کرتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عباس, اے ابن عباس, کل بروز قیامت رب العالمین کی بارگاہ میں ان 3 باتوں کی تم گواہی دو گے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں میں گواہی دوں گا. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا. اسی طرح جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہے. اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اعتماد, کہ یہ جب بات ہوئی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا, حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور جنتی ہونے کی بشارتیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, اللہ نے ان سے حسنا کے وعدے فرمائے ہیں. اس کے باوجود خوف خدا ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں. پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سیدہ آمنہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 آج میں آپ کو ملاقات کی دعا سناؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا, آج مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز کافی ساری ہمارے پاس تھیں لیکن سب نہیں چل سکیں. اس کی مین وجہ یہ بنی کہ شور بہت زیادہ تھا یا ویڈیو ایسی تھی کہ وہ ہل رہی ہے. کچھ بھی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا مدنی چینل کے ناظرین, آپ جب بچوں کی ویڈیوز بنائیں تو کوشش کیا کریں اس میں شور نہ ہو. پنکھے کا شور بہت زیادہ بسا اوقات ہوتا ہے. اچھا, ٹی وی کے آگے بسا اوقات کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس ٹی وی کا شور بھی بسا اوقات چل رہا ہوتا ہے. اچھا, بسا اوقات آپ تو گھر میں سکون کے ماحول میں, لیکن گلی سے کچھ افراد گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کا شور بھی چل رہا ہوگا. کوئی بیچنے والا گزر ہے تو اس نے اپنا تو منجن بیچنا ہے تو وہ آوازیں بیچ میں بسا اوقات آ سکتی ہیں. تو کوشش کیا کریں ایک دفعہ جب ویڈیو بنا لیں پہلے خود سن لیا کریں اور پھر دیکھ لیا کریں کہ یہ ویڈیو کہیں خراب تو نہیں ہے, زیادہ ہل تو نہیں رہی, اچھا شور تو نہیں ہے. بسا اوقات خواتین کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ایسی ویڈیوز نہیں چل سکیں گی. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کل کا کون سا سبق ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق سماعت فرما لیں. مصافحہ کرتے وقت کی دعا. یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم. ترجمہ, اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین.
کل آپ مدنی چینل کے ناظرین اپنے بچوں کی جب ویڈیوز بھیجیں 9 بجے سے پہلے کوشش کیجیے گا یہ بھیج دیجیے گا. اور مصافحہ کرتے وقت کی دعا, جب آپ نے سلام کر دیا اب آپ یہ دعا کریں گے یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ پاک تمہاری ہماری بخشش فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک دونوں جہانوں کی کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں شاہ صاحب, بدھ کو تو آپ کا پروگرام نہیں ہوتا, کل ہوگا کیا؟ نہیں, ادھر سے سوال, ادھر سے بھی سوال, آپ دو رہ گئے, آپ ہی سوال کر رہے ہیں. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. عاصم بھائی انشاءاللہ چونکہ محرم الحرام کا آج چاند نظر آ جائے گا اور 10 دن انشاءاللہ یہ اسپیشل پروگرام ہمارا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. صحابہ اہل بیت کا انشاءاللہ ہم تذکرے سنیں گے انشاءاللہ. یکم محرم آج سے شروع ہو جائے گا اور کل جو پہلا پروگرام ہوگا وہ بھی ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہی انشاءاللہ حاضری دیں گے. یعنی کل بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے, پھر آگے انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے جو 2 دن پروگرام نہیں ہوتا تھا بدھ اور جمعرات, انشاءاللہ اس مرتبہ یہ بدھ جمعرات کو پروگرام انشاءاللہ ہوگا. مصافحہ کس کو کہتے ہیں نقی بھائی بیان کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ ملانے کو. السلام علیکم. ایسے وعلیکم السلام. یہ کلوز کر لیں گے, ایک رکیں گے ذرا, کلوز بھی ہو جائے گا تو انشاءاللہ. چلے جی, یہ مصافحہ بھی ہو گیا نا, یہ اسی کو کہتے ہیں نقیب بھائی. جی بالکل, ہاتھ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے, دونوں ہاتھ سے ہتھیلیاں ہاتھ دونوں کی ملنی چاہیے. جزاک اللہ, اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. جب ہاتھ ملائیں, مصافحہ کریں, سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس وقت پھر یہ دعا پڑھیں گے آپ. مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا, اور کوشش کریں کہ ایک ہاتھ ملانے کے بجائے آپ دونوں ہاتھ ملائیں. جب ہاتھ ملائیں تو ہاتھ میں پھر کوئی اور چیز نہ ہو, بساؤ کا چادر ہوتی ہے یا کچھ پکڑا ہوتا ہے تو پھر یوں سلام کر رہے ہیں, مطلب موبائل ہاتھ میں تو یوں آگے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے, سلام کر رہے ہوں گے, تو ایسے نہ کیا جائے. ہاتھ خالی ہونا چاہیے, دونوں ہتھیلیاں دونوں مسلمانوں کی آپس میں اچھے انداز میں ملنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں سنتوں اور آداب کو پڑھنے بھی اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیگر نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ ہم سے اگر کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی, جان بوجھ کر یا انجانے میں, اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم زبان نبی ترجمان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے اون پر کرو درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کھلے آنکھ